الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم رحمتک نرجو فاصلح لنا شؤوننا کلها ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ درس الخامس عشر 15واں درس جو ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور تمرین نمبر 83 سے ہم نے آج انشاءاللہ آغاز کرنا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 82 ہارڈ میں۔ تو کہتے ہیں اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ اس تمرین میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جس کو آپ ظرف کہتے ہیں نا، ایک بار مختصراً دہرا لیتے ہیں۔ ظرف اس کو کہتے ہیں یعنی ایسا اسم جو کسی جگہ میں یا کسی وقت میں ہونے، کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے۔ کسی جگہ میں ظاہر ہوگا تو اس کو ظرف مکان کہیں گے، اور کسی وقت میں ہوگا تو اس کو ظرف زمان کہیں گے۔ اور اس کے لیے جو اسم آتا ہے وہ چونکہ ظرف ایک دوسرے معنوں میں اس کو کہیں تو وہ مفعول فی ہی ہوتا ہے، یعنی مفعول کی جو 5 اقسام ہیں اس میں سے ایک قسم کیا ہے، مفعول فی ہی۔ تو اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کو تعین کے ساتھ ہم مفعول فی ہی کہہ دیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں بھی اگر وہاں فعلیہ معنی موجود ہو تو ہم اس کو مفعول فی ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ ظرف بہرحال ہر صورت میں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ نصب میں ہوتا ہے کیونکہ وہ مفعول کی ایک قسم ہے۔ اور یہاں جو 2 ظرف ذکر کیے گئے ہیں وہ دونوں ظرف زمان ہیں، یعنی قبلہ اور بعدہ۔ قبلہ کا مطلب کیا ہے، پہلے، اور بعدہ کا مطلب کیا ہے، بعد، یعنی بعد میں۔ اور یہ جو ظروف ہیں اور بھی جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، امامہ، خلفہ، تو یہ سب کے سب مضاف ہی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جب کہیں گے پہلے تو کسی چیز سے پہلے ہوگا، بعد کہیں گے تو کسی چیز کے بعد ہوگا۔ تو جس چیز سے پہلے یا جس چیز کے بعد ہے اس کو ہم اس کا مضاف الیہ بنا دیں گے، اور ان کو مضاف بنائیں گے، لہٰذا ان پر الف لام اور تنوین نہیں ہوتی، اور مضاف الیہ ان کے بعد جو آتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور یہ نصب میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ذہب ابی، میرے والد صاحب گئے الی القاہرتی، قاہرہ کی طرف، قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے۔ یہ بات ہم نے کل دیکھی تھی کہ یہاں اسبوع جو نکرہ ہے، اس کے نکرہ سے اس کے ایک کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قبل الاسبوع ہوتا تو ہم کہتے کہ یعنی وہ کوئی خاص ہفتہ ہوتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہوتے، پھر وہ خاص ہو جاتا ہے۔ یہاں اسبوع میں ہے کہ آپ محض نکرہ کہہ رہے ہیں، اور چونکہ اس کا عدد ایک ہے لہٰذا ہم کہیں گے ایک ہفتہ پہلے۔ ابی جو ہے اس کا فاعل ہے، جو یعنی رفع میں ہے، ابو اور یا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا اسماء خمسہ میں، ابو اور یا مل کے ابی بن جاتا ہے۔ تو یہ حالت رفع میں، اس کے اندر ابی کے اندر جو رفع کی علامت ہوگی وہ کیا ہوگی، واو مقدر۔ تو میرے والد صاحب گئے قاہرہ کی طرف ایک ہفتہ پہلے۔ متی خرجت من الفصل یا محمد، ایک چیز بتا دیں، یہ قبلہ اسبوع جو ہے یہ مضاف الیہ تو نہیں بن رہا؟ ہاں بن رہا ہے نا۔ ہم نے کہا نا کہ جو اس طرح کے ظرف ہوتے ہیں ان کا استعمال بطور مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں جو قبلہ آیا ہے، یہ اچھا، یہ چونکہ قبلہ تو ہے تو حالت جر اس میں، لیکن چونکہ یہ ویسے وہ ہے نہیں، یہ قبلہ نہیں حالت نصب میں ہے نا۔ مضاف الیہ میں تو مضاف الیہ اسبوع ہے نا، وہ ہو گیا نا اسبوع۔ لیکن مضاف جو ہے وہ تو رفع میں ہوتا ہے نا۔ نہیں، مضاف پہ تو کوئی قید نہیں ہے نا۔ مضاف پہ تو صرف الف لام اور تنوین یہ دونوں نہیں آئیں گے، باقی اس کا جو رفع نصب یا جر ہے وہ تو جملے سے طے ہوگی نا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ قبل اسبوع نصب میں جا رہا ہے ظرف کی وجہ سے۔ اور والد جو ہے وہ واو مقدر ہے۔ کیا چیز؟ والد واو مقدر ہے۔ والد نہیں، ہاں ابھی جو ہے نا، ابھی میں جو ہے نا وہ ابو یا تھا تو وہاں واو جو ہے وہ بطور علامت مقدر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کہتے ہیں جی متی خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد تم کلاس روم سے کب نکلے۔ متی بھی یہاں ظرف ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کب۔ اینا کہاں ہوتا ہے، متی کب ہوتا ہے۔ تو اینا ظرف مکان ہو گیا، متی ظرف زمان ہو گیا، دونوں مبنی ہوتے ہیں اور یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو جواب کیا آیا، خرج تو،
اب کیونکہ اس سے سوال پوچھا تھا ہم نے، یہ بات بھی اسلوب دیکھ لیا بار بار کہ اگر سوال مخاطب سے ہو تو جواب کس میں آتا ہے؟ متکلم میں. کیا پڑھیں گے؟ خرجت، میں نکلا، بعد الدرسی، درس کے بعد. بعد الدرسی میں درس کو معرفہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ متعین ہے نا، یعنی محمد سے جو سوال پوچھ رہا ہے اور محمد جب خود جواب دے رہا ہے تو دونوں کو معلوم ہے کہ کون سے درس کی بات ہو رہی ہے. اس درس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ میں نکلا. اچھا جی، ذهبت الى المسجد، میں گیا مسجد کی طرف، قبل الاذانی، اذان سے پہلے. یہاں بھی قبل الاذانی مرکب اضافی ہے، قبل ظرف ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. متا ذهب عمک الى الریاض یا آمنۃ، اے آمنہ آپ کے چچا یا آپ کے تایا ریاض کی طرف کب گئے؟ ذهب قبل شہر، وہ گئے ایک مہینہ پہلے. یہاں پہ بھی قبل شہرن میں شہرن کا جو نکرہ ہے اس سے جو ہے وہ ایک کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے. قبل الصلاۃ ذهبت الى المطعم، اب یہ جملہ نماز سے پہلے تم گئے ریسٹورانٹ میں. ہاں، ریسٹورانٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈائننگ ہال بھی ہو سکتا ہے. ڈائننگ ہال کی طرف. لٹرل میننگ تو ہے کھانے کی جگہ. کھانا کھانے کے معنی کیسے تب؟ نہیں، کھانا کھانا جو ہے نا اس کو تو طعام کہتے ہیں نا، یعنی طعام کہتے ہیں کھانا کھانے کو، اور طعام کہتے ہیں کھانے کو. بہرحال یہ ڈائننگ روم بھی ہوگا. تو یہ اصل میں یہ جو وزن ہے نا، یہ وزن ہے مفعل کا، مفعل کا وزن ہے. تو مفعل کا وزن کے اندر جو اس کا روٹ ہے نا، اس کام کرنے کی جگہ کا مفہوم ہوتا ہے یا اس کام کرنے کے وقت کا مفہوم ہوتا ہے. جیسے مسجد ہے نا، یہ مفعل کا وزن ہے، تو مسجد جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہے سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے، مسجد. اسی طرح مکتب لکھنے کی جگہ، تو مطعم کھانے کی جگہ، لٹرل میننگ ہے کھانے کی جگہ. ٹھیک ہے، مطلب ایک سے مطلب صرف عربی میں ہاں مطلب بھی علاج کی جگہ، بالکل جگہ بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مغرب، مغرب کیا ہے؟ غروب کا وقت. ٹھیک ہے، غروب کی جگہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو ڈائمینشن میں لیں، اور وقت کو لیں تو مغرب جو ہے وہ غروب کا وقت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب مفعل اور مفعول کے وزن جو ہے نا یہ ان معنوں میں آتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کھانے کی جگہ. اب اس کو آپ ڈائننگ ہال کہہ رہے ہیں، ریسٹورینٹ کے لیے بھی استعمال اگر ہو جائے تو ہو جائے. اچھا یہ بتائیے، پڑھنے کی جگہ مکتب ہو جائے گا. مکتب، مکتب پڑھنے کی جگہ نہیں، لکھنے کی جگہ مکتب. پڑھنے کی جگہ تو مدرسہ ہے نا، مدرس ہے لٹرلی تو مدرس ہے، لیکن آگے گولتا بھی رکھ دی اس کی جو آپ سمجھ لیں کثرت کے لیے غالباً مدرسہ. مکتب دیکھنے کی جگہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا بتائیے، یہ قبل الصلاۃ ذهبت، یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قبلہ شروع میں آ رہا ہے. قبلہ تو اسم ہے نا، ظرف ہے. تو پھر لیکن آپ ضابطہ کو لینا، وہ تو ضابطہ میں فعل بھی آ گیا اور چھپی ہوئی ضمیر بھی آ گئی. ہاں، اس میں ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر ہے. جو ہے اس کو آپ مفعول فی کہہ کے. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کہیں نا کہ الطالب ذهب، ٹھیک ہے، الطالب ذهب، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ بات ہم نے دیکھی تھی نا کہ فاعل پہلے نہیں آ سکتا. ذهب الطالب جملہ فعلیہ ہے، الطالب ذهب جملہ اسمیہ ہے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا تفصیل سے، یاد ہے نا سب کو؟ جی نہیں یاد؟ لیکن ایسے ہی ہے تو ہم تمہارے ہیں سر. ہاں، اب طالب ذهب کیا ہے؟ جملہ تو آپ نے کئی دفعہ پہ کہا ہوگا. آج میں دیکھ رہا تھا رویت کے ریکل میں کہ ہم بات سوال ایسے کرتے ہیں جو ہم نے 10 دفعہ آپ سے کی. میں نے دیکھا کہ میں نے کئی سوال ریپیٹ کیے ہوئے بار بار، اس لیے کہ وہ پڑھتے ہیں نا آ کے ہم، تو پھر وہ سارا زور سوالوں پہ ہوتا ہے. لیکن فائدہ ہونے فائدہ بہت ہے. ہاں صحیح. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر فاعل پہلے آئے نا تو پھر وہ فاعل نہیں ہوتا، پھر وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مبتدا بن جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر مفعول پہلے آ جائے نا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ مفعول اسم ہی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے. تو مفعول پہلے آ بھی جائے پھر بھی وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ
نصب میں ہوتا ہے نا، مفعول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ فعلیہ کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو مفعول پہلے آ جائے وہ اس کو جملہ اسمیہ نہیں بناتا، اگرچہ جملہ شروع اسمیہ سے ہی ہو، اسم سے ہی ہوگا، تو یہ جملہ فعلیہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تم، اب مقدم کر دیا اسٹریس کے لیے، کیا تم گئے ڈائننگ ہال کی طرف نماز سے پہلے؟ کہتا لا نہیں، ذہبت بعد الصلاۃ، میں گیا نماز کے بعد، پہلے ذہبتا تھا تو جواب میں کیا ہے ذہبتو، ٹھیک ہے۔ آئے کہتے ہیں اینا ذہبتا یا اخی، اب یہاں دیکھیں وہی چیز جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، اس کتاب کا اسلوب کیا ہے، اس کا کتاب کا اسلوب نحوی ہے۔ نحوی کا کیا مطلب، یعنی وہ جو قاعدہ بھی آپ کو سکھائیں گے وہ پورے جملے میں استعمال کر کے سکھائیں گے۔ ہم نے جملہ اسمیہ کی فعل ماضی کی جب گردان پڑھی تھی تو ہم نے صرف صیغے لکھے تھے نا، ذہبا، ذہبت، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، ایسے ہی تھا نا، پھر ذہبو، ذہبنا، ذہبتم، ذہبتن، ذہبنا، یہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں صرفی طریقہ کار ہے۔ کتاب کا اسلوب کیا ہے کہ وہ صرف بھی سکھائیں گے تو آپ کو جملہ بنا کر سکھائیں گے، انہوں نے ہر جگہ جملہ بنایا اور اس کا استعمال کیا ہے جس میں فعل ماضی کی گردان ذکر کی جا رہی ہے۔ تو دو حصے اس کے ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، وہ پچھلے درس کا آخری حصہ تھا، وہ تھا نا صفحہ نمبر کس پہ تھا، صفحہ نمبر 73 پہ تھا نا، محمد ذہبا، صفحہ نمبر 73 دیکھیے گا نا، یہ الدرس الثالث عشرہ جو ہے نا 13واں، اس کا آخری صفحہ ہے، اس پہ تھا محمد ذہبا، مریم ذہبت، یہ کون سے دو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب کے، مذکر اور واحد مؤنث غائب کے۔ پھر محمد و حامد و علی کیا ہے ذہبو، اور مریم و آمنۃ و فاطمہ کیا ہے ذہبنا، یہ چاروں کون سے صیغے ہیں، غائب کے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، واحد جمع دونوں سے صیغے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس صفحے پہ اب صفحہ نمبر 83 پہ باقی تینوں ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا، اب انہی کی مشق ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ہے، اینا ذہبتا یا اخی، اے میرے بھائی تم کہاں گئے، اینا ذہبتی یا اختی، اے میری بہن تم کہاں گئی، انا ذہبتو میں گیا یا میں گئی، یہ کون سے ہیں، مخاطب کے، مذکر اور واحد، مؤنث مخاطب واحد اور متکلم واحد۔ پھر جمع کے آگے مذکر کے لیے کیا ہے، مخاطب میں اینا ذہبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیوں تم سب کہاں گئے، اینا ذہبتن یا اخواتی، اے میری بہنوں تم سب کہاں گئیں، اور نحن ذہبنا ہم گئے یا ہم گئیں، ذہبنا جو ہے متکلم، جمع یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ الکلمات الجدیدہ کیا ہے، نئے الفاظ، قبلہ پہلے کو کہتے ہیں، مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعد بعد، کیفا کیسے، متا کب، متا بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور مبنی ہوتا ہے، فی محل نصب۔ الاسبوع ویک کو کہتے ہیں، WEEK، ٹھیک ہے، ہفتہ جس کو کیفا بھی ظرف ہے نا، کیفا یہ تو کیفیت کا بیان ہے نا، کیفیت میں کسی کام کا کرنا یا ہونا جگہ یا وقت میں نہیں ہے، تو وہ کیفیت کا، وہ صرف استفہام کے لیے۔ ٹھیک ہے سمجھ آ گیا۔ الشہر، راجع جو ہے یہ تو ویسے رجوع کرنا، رجع وہ لوٹا، الشہر مہینے کو، فعل ہے، ہاں فعل ہے، الشہر مہینہ، الاذان اذان، یہ ہم نے کہا تھا کہ آذان پڑھیں گے نا مد کے ساتھ، تو وہ اذن کی جمع ہے افعال کے وزن پہ، آذان ان کا مطلب ہے کان، اور اذان کا مطلب کیا ہے، جس کو ہم اذان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اعلان۔ الصلاۃ، الصلاۃ کیا ہے، نماز۔ رجع وہ لوٹا، اختبار کیا ہے، امتحان، ایگزام۔ آگے وہ کہتے ہیں الضمائر المنفصلہ، اور یہ کون سی ذکر کر رہے ہیں، رفع والی، تو الضمائر المرفوعہ المنفصلہ، ٹھیک ہے، یہ ذکر کی جا رہی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے کیسے پڑھی تھی، صرفی انداز میں، ٹیبل بنایا تھا، ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، ہم، ہننا، انتم، انتنا اور نحن، اس طرح پڑھا تھا نا۔ انہوں نے سب کے جملے بنا دیے اور جملے بنا کے ان کا استعمال ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو للمفردی وللجمعی، للمفردی کا مطلب کیا ہے، واحد کے لیے، للجمعی کا مطلب کیا ہے، جمع کے لیے۔
تو ہوا طالبن وہ طالب علم ہے، ہیا طالبتن وہ طالبہ ہے، ہم طلابن وہ سب طلبہ ہیں، ہننا طالباتن وہ سب طالبات ہیں، انت طالبن تم طالب علم ہو، انتی طالبتن تم طالبہ ہو، انتم طلابن تم سب طلبہ ہو، انتنا طالباتن تم سب طالبات ہو، انا طالبن میں طالب علم ہوں، انا طالبتن میں طالب علم ہوں مؤنث، نحن طلاب ہم سب طلبہ ہیں، نحن طالبات ہم سب طالبات ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے جو ہے وہ الدرس السادس عشرہ 16ویں درس میں جو قاعدہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، اس کو آپ مرکب توصیفی سے سمجھ لیں اور پھر اس کو ہم ایکسٹینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی میں ہم نے جو بنیادی چیز پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ الرجل، بنیادی مثال کیا پڑھی تھی؟ الرجل الصالح. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیک آدمی. یہ کیا ہے؟ مذکر، واحد، معرفہ اور رفع. تو یہ چاروں چیزیں یہاں فالو ہو رہی ہیں نا صفت میں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح المرأۃ الصالحۃ، یہ کیا ہے؟ مذکر واحد، مؤنث واحد، معرفہ اور رفع. میں سے مثالیں دے رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب بھی یہاں صفت میں فالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ صفت ہے نا، صفت موصوف ہے. یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ جمع کر لیں، اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ الرجال الصالحون. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا ہے؟ مذکر، جمع اور معرفہ، رفع. تو یہ چاروں چیزیں یہاں فالو ہو گئی. جو بھی ہوگا نا موصوف میں وہ صفت میں فالو ہو جائے گا. اسی طرح النساء کیا آئے گا؟ صالحات. یہ کیا ہے؟ مؤنث، جمع، رفع، معرفہ. نکرہ بھی ہو سکتا ہے، نصب جر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں فالو ہو گیا. یہاں تک تو بات ہم پڑھ چکے ہیں نا؟ یہ سب کو کلیئر ہے نا؟ یہ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ یہ سر اس میں مذکر، جمع، معرفہ، رفع چاروں چیزیں آ گئی. ہم نے یہ کہا تھا نا موصوف. یہ جو پہلے والا ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا. یہ مؤنث سے کیا تھی؟ المرأۃ، یہ والا ہاں جی. المرأۃ الصالحۃ. امرأۃ نہیں ہوتا ہے وہ نکرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا الف لام کے بغیر تو امرأۃ میں ہوتا ہے. معرفہ ہو تو حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ہے المرأۃ، المرأۃ الصالحۃ. اچھا، یہ مؤنث اور نیچے کیا ہے جی؟ لکھا مؤنث ہے، یہ جمع نہیں، واحد ہے نا، مؤنث واحد. معرفہ اور رفع. ٹھیک ہے؟ تو مرکب توصیفی میں یہ چاروں چیزیں فالو ہوتی ہیں نا. اچھا، ہمارا فوکس اس وقت جو ہے وہ وسعت اور اعرابی حالت نہیں ہے. ہم جو قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اس کا تعلق کس سے؟
جنس اور عدد سے، اس لیے میں نے یہی چاروں چیزیں جو ہیں وہ چینج کی ہیں، باقی معرفہ اور رفع فکس رکھا ہے۔ جنس اور عدد ہم نے کیا دیکھا ہے؟ مذکر واحد، مذکر جمع، مؤنث واحد اور مؤنث جمع، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے دیکھ لی، ٹھیک۔ اچھا یہ 4 جملے آپ نے نوٹ کر لیے، اب آپ آگے دیکھیں۔ یہ چاروں فالو کر رہے تھے نا جی؟ ہاں چاروں فالو، مرکب توصیفی ہے نا، چاروں چیزیں فالو کی جائیں گی نا۔ اب آپ مثال دیکھیں، ان کو میں دوبارہ سائڈ پہ چھوٹا سا لکھ دیتا ہوں۔ الرجل الصالح، المرأة الصالحة، اور الرجال الصالحون، اور النساء الصالحات، النساء الصالحات، ٹھیک۔ یہ 4 جملے آپ نے لکھ لیے۔ اس میں کیا ہے آپ کا؟ مذکر واحد، مؤنث واحد، پھر کیا ہے؟ مذکر جمع، اور یہاں کیا ہے؟ مؤنث جمع، ٹھیک۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یہ سب کے سب، اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عاقل ہے نا۔ عاقل کی تعریف ہم نے غالباً پہلے درس میں پڑھی تھی، گرامر کے حساب سے عاقل کون ہے؟ انسان، فرشتے اور جن۔ انسان، فرشتے اور جن، نحو کے اعتبار سے، باقی فقہ میں مختلف ہو سکتی بات۔ فقہ میں تو ہوگا نا کہ بہت سے انسان بھی عاقل شمار نہیں ہوں گے، عاقل بالغ کہا جاتا ہے نا فقہ میں، مکلف ہونے کے لیے عاقل وہ دوسرا ہے، یہاں جو ہے وہ نحو کے اعتبار سے کیا ہے؟ انسان، جن اور فرشتے جو بھی ہوں گے سب کو عاقل تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اصول فقہ کا موضوع۔ اچھا جی، تو اب یہ سب کے سب عاقل تھے۔ اب غیر عاقل کی مثال دیکھ لیں مذکر واحد میں، تو کتاب الکبیر مثال کے طور پہ، بڑی کتاب، کتاب مذکر ہے عربی میں، اردو میں تو مؤنث ہے، عربی میں کیا ہے؟ مذکر ہے، الکتاب الکبیر۔ اور مؤنث میں مثال کیا دیکھنی ہے آپ نے؟ مثال کے طور پہ غرفۃ الغرب، الغرفۃ الکبیرۃ، ٹھیک ہے، الغرفۃ الکبیرۃ، بڑی کتاب اور بڑا کمرہ، ٹھیک ہو گیا؟ الکتاب اس کو جمیل کر لیں ذرا، معنوی طور پر بہتر ہو جائے گا، الکتاب الجمیل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب ان کی جمع جب بنائیں گے تو اس کی کیا بنے گی؟ کتب بنے گی نا، الکتب۔ یہ میں نے کیا ذکر کی ہے؟ عاقل، یہاں میں کیا کر رہا ہوں؟ غیر عاقل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الکتب جب ہوگا نا، الکتاب کی ہوتی ہے الکتب، فعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے، فعول، تو فعول الکتب، اور اس کی کیا بنے گی؟ الغرف بن جاتی ہے، اور ایک سزا جاتی ہے الغرف، غرفتن سے غرفن، فعالن، الغرف، ٹھیک ہے، الغرف۔ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر غیر عاقل کی جمع آئے اور تو اس کے ساتھ جس
کلمے نے اس کو جنس و عدد میں فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، وہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث آئے گا، یہ قاعدہ. ٹھیک، کیوں آئے گا؟ اہل زبان نے ایسے استعمال کیا. سمجھ نہیں آئی. غیر عاقل کی جمع جس کلمے، ہاں میں واضح کرتا ہوں. اگر غیر عاقل کی جمع کہیں آئے اور اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ آنا ہو، یعنی کوئی اور لفظ آنا ہو، لفظ کہہ دیں آپ بے شک، کوئی اور لفظ آنا ہو جس نے اس کو جنس اور عدد میں فالو کرنا ہو. جیسے غیر عاقل کی جمع کہ الکتب، یہ کیا آ رہا ہے؟ موصوف. موصوف کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ ایک اور لفظ آ رہا ہے جس نے اس کی صفت بننا ہے اور اس کو صفت نے چاروں اعتبارات سے فالو کرنا ہے. اس کا مطلب جنس اور عدد کے حساب سے بھی فالو کرنا ہے. تو ایسا اسم غیر عاقل کی جمع کے ساتھ آ جائے، ایسا کوئی بھی لفظ آ جائے، فعل بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو فالو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد مؤنث لایا جائے اس فالو کرنے والی چیز کو. ٹھیک ہے، یعنی پھر یہ الکتب جمیلۃ ہو جائے گا. ہاں، الکتب الجمیلۃ. باقی جنس اور عدد تو وسعت اور اعرابی حالت تو بھی رکھیں گے نا، ہم مرکب توصیف بنا رہے ہیں. الکتب الجمیلۃ، ابھی بھی اس نے فالو کیا ہے چاروں اعتبارات سے، یعنی موصوف کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، مذکر ہے، جمع ہے، رفع ہے میں ہے اور معرفہ ہے. تو الجمیلۃ بھی رفع اور معرفہ یہ دونوں تو یعنی براہ راست فالو کر رہا ہے، لیکن الجمیلۃ جو واحد مؤنث لائے ہیں وہ بھی فالو کرنے ہی کی ایک شکل ہے جو بدل جاتی ہے غیر عاقل کے کیس میں، کہ جب اس کی جمع ہے، واحد میں نہیں، واحد میں تو جیسے ہے ویسے ہی آئے گا نا، مذکر کے ساتھ مذکر، الجمیل مؤنث کے ساتھ مؤنث، الکبیرہ. لیکن جب غیر عاقل کی جمع آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ہو، اسم یا فعل، جس نے اس غیر عاقل کی جو جمع آئی ہے اس کی جنس اور عدد کو فالو کرنا تھا، تو پھر فالو کرتے ہوئے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ اس کو واحد مؤنث لائیں گے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو واحد یعنی اس کی جو جنس ہے اور عدد ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. نہیں، اس کو آپ یوں کہیں کہ مطابقت ہی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مطابقت نہیں رکھتے تو پھر تو مرکب توصیفی نہیں بنے گا نا، یعنی مطابقت کرانے ہی کا یہ طریقہ ہے. اس ایکسیپشن سمجھیں نا، الگ سے قاعدہ پڑھ لیں نا. تو مطابقت کرانے کا غیر عاقل کی جمع میں طریقہ یہ ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے تو مطابقت واحد مؤنث بنا کر کروائی جائے گی اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو مطابقت ہی کہیں گے لیکن تبدیل شدہ قاعدے کے ساتھ. تو یہ کیا بنے گا؟ الغرف الکبیرۃ. ابھی بھی مرکب توصیفی ہے، صفت فالو کر رہی ہے لیکن ایک بدلے ہوئے قاعدے کے تحت. ٹھیک، اب جو میں نے لکھا ہے جس لفظ نے اس کے ساتھ آنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفت تو فالو کر رہی ہے نا. اب اگر اس میں اشارہ ہو تو کیسے ہوگا؟ یہاں پہ نہیں آیا، دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ عاقل ہے نا، عاقل کی جمع اس کو پراپر طریقے سے فالو کرے گی. الرجال جمع مذکر ہے تو الصالحون صفت جمع مذکر آئے گی، لیکن الکتب جو ہے وہ واحد جمع مذکر غیر عاقل ہے تو اس کی صفت الجمیلۃ آئے گی. ٹھیک، اسی طرح جب آپ بناتے ہیں جملہ اسمیہ تو وہ بھی کیا ہوگا؟ الکتاب جمیل، ایسے ہوگا نا. تو الکتب جب کریں گے آپ الکتب تو اب جنس، ہاں اب اس کو جنس اور عدد میں فالو ہی کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو لکھیں گے جمیلۃ. الکتب جمیلۃ، کتابیں خوبصورت ہیں. اب اس کو کتابیں خوبصورت ہے یعنی مؤنث میں نہیں کہیں گے، مراد کیا ہے؟ یعنی کتابیں خوبصورت ہیں، اس کا اسلوب بدل گیا، جمیلۃ لکھا جائے گا. اسی طرح ترجمہ وہی ہوگا، ترجمہ پلورل میں ہوگا الغرف کبیرۃ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہاں کمرے بڑے ہیں، ذالک الکتاب. اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کہیں گے ذالک الرجل
तो जमा क्या होगी, उलाइकर रिजालु, ऐसी होगी ना, ये हमने पढ़ ली ना, जमा हो जाएगा ना इशारा भी, उलाइकर रिजालु। और इसी तरह तिलकल मरअतु, तो क्या होगा, तिलका की जमा आ जाएगी, उलाइकन निसाउ। यही पढ़ा ना हमने। आकिल में तो नॉर्मल है जैसे हम पढ़ते हैं, गैर आकिल में क्या होगा, ज़ालिकल किताबु, तो क्या होगा, हाज़िहिल किताबु, नहीं दूर का ही कर रहे हैं ना, तिलकल किताबु, तिलकल कुतुबु, तिलकल कुतुब, उलाइकल कुतुबु नहीं होगा, क्या होगा, तिलकल कुतुबु। यानी इसमें इशारा ने उसके साथ आना था ना, उसके मुताबिक आना था, जैसा मुशारों ने लई की जिन्स और अदद, और इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस के लिए तिलका आया ना जी। हाँ, वाहिद मुअन्नस वाला आया, वाहिद मुअन्नस के लिए नहीं आया, आया तो जमा मुज़क्कर के लिए ना, अल कुतुब के लिए, लेकिन जमा मुज़क्कर चूंकि गैर आकिल थी लिहाजा उसके साथ वाहिद मुअन्नस आ गया। बात वाज़ेह हुई। तिलकल कुतुबु, इसी तरह अब वाहिद मुअन्नस हो तो क्या होगा, तिलकल गुरफतु। यहां तिलका वाहिद मुअन्नस ही के लिए आया, गुरफा के लिए आया ना, तिलकल गुरफतु, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कहें तो ये भी वाहिद मुअन्नस आएगा, फिर क्या होगा, तिलकल गुरफु। यहां तिलका किसके लिए आया है, जमा मुअन्नस गैर आकिल के लिए, यानी गैर आकिल की जमा की वजह से यहां तिलका आया है और यहां तिलका आया है, इस कायदे के तहत जो हमने पढ़ लिया। लेकिन यहां जो तिलका आया, अगर ये हाज़िल किताबु होता तो फिर हाज़िहिल, हाँ जी ऐसे ही, अगर हाज़िल किताबु होगा तो क्या आएगा, हाज़िहिल कुतुब, ठीक है। इसी तरह अगर आप होगा हाज़िहिल गुरफतु, तो जमा क्या होगी, हाज़िहिल गुरफु, ठीक है। हाउलाइल गुरफु नहीं होगा ना, वहां तो हो जाएगा ना, हाज़र रजुलु हाउलाइल रिजालु, हाज़िहिल मरअतु हाउलाइल निसाउ। यहां क्या होगा, ज़ालिकल किताब या हाज़ल किताबु, तो हाज़िहिल कुतुबु। तर्जुमा क्या है, ये किताबें, हाज़िहिल गुरफतु ये कमरा, हाज़िहिल गुरफु ये कमरे, ठीक है। इसी तरह जमीर आएगी तो क्या होगी, जमीर के साथ भी यही होगा, आप मिसाल के तौर पे कहें हाज़ल किताबु लिहामिदिन व हुआ अलल मक्तबी। क्या तर्जुमा होगा इस जुमले का, इस जुमले का तर्जुमा, हामिद की है और वो मकतब है, नहीं मक्तब का मतलब क्या है, मेज है ना, मेज पर है, मेज पर है, ठीक है। और ये हुआ की जमीन किसके लिए आ रही, किताब के लिए आ रही, हामिद की है और वो मेज पे पड़ी है, और मेज के ऊपर है, ठीक है। हुआ की जमीन किसके लिए आ रही है, किताब के लिए। अब आप जमा करेंगे किताब को, किताब क्या है, गैर आकिल, इसकी आप बनाएंगे जमा तो क्या बनेगी, अल कुतुबु, ये क्या होगी, गैर आकिल की जमा। तो पहला असर क्या होगा यहां पर, हाज़िहिल कुतुबु, ठीक है। लिहामिदिन उसको फॉलो नहीं कर रहा, जिन्स और अदद में वो वैसे ही रहेगा। आगे इसके लिए जमीर लानी है, जमीर क्या लाएंगे, नहीं हुन्ना भी नहीं आएगी, हिया वाहिद मुअन्नस आएगी ना, वह हिया अलल मक्तबी, ठीक है। और हिया से अब मुराद क्या है, अल कुतुब, वाहिद मुअन्नस मुराद नहीं है। यानी आप यहाँ हिया देखें तो आप देखेंगे जुमले में कहीं कोई वाहिद मुअन्नस नहीं है, लेकिन ये हिया की ज़मीर फिर किसके लिए आ रही है, लिल कुतुब, अल कुतुब के लिए आ रही है, और वो मेज पर हैं, ठीक है। बात वाज़ेह हो रही है ना। लेकिन अगर होता हाज़र
रजुलु, या कहते हैं हादा रजुलुन, और फिर आप कहते हैं हुआ आलिमुन। ठीक है, ये एक आदमी है और वो आलिम है, दूसरे में क्या वो आलिम है। इसकी जमा बनाएंगे तो ये नॉर्मल बनेगी। कैसे बनेगी? हाउलाई रिजालुन, हाउलाई रिजालुन। इसको मैंने इसमें इशारा नहीं बनाया, यानी बदल के तहत नहीं, जुमला इसमें बनाया। हाउलाई रिजालुन, ये मर्द हैं। यहाँ क्या आएगा? हुम उलमाओ। क्यों? क्योंकि ये था आकिल, इसकी जब जमा बनी तो इसमें वो कायदा अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन जब गैर आकिल की जमा बनी तो अब उसके साथ जो भी चीज उसको जिन्स और अदद में फॉलो करने वाले होगी। जो मैंने जुमला लिखा था इसलिए लिखा था कि सिर्फ सिफत के साथ ये खास नहीं है, जिस चीज को भी आपने फॉलो करवाना है उसकी जिन्स और अदद में, उसको आप फिर जमा के साथ लाएंगे क्या? वाहिद मुअन्नस। चाहे उसकी सिफत हो, चाहे वो खबर बन रही हो, चाहे उसकी तरफ इशारा करना है, चाहे बाद में उसका जिक्र हो रहा है कोई ज़मीर लेकर आनी। ठीक है, हर सूरत में जो चीज उसको फॉलो करेगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। कायदा वाज़ेह हो गया? अब आप जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं हर दर्स के आखिर में, क्या पढ़ते आ रहे हैं? अल कलिमातुल जदीदतु। वो क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि अल कलिमा क्या है? वाहिद है ना, लेकिन क्या है? गैर आकिल। जमा क्या बनी इसकी? अल कलिमा। जमा सालिम भी हो सकती है ना, यहाँ जमा सालिम है। मुझे समझ आई है, वो जो सवाल होते थे उनमें भी ऐसा लफ्ज़ होता था, मैंने सवाल मतलब लगता था कि वो मुज़क्कर है, लेकिन वो इसी कायदे के तहत, इसी कायदे के तहत। तो अब इसकी जमा बनी है ना, तो सिर्फ क्या है? अल जदीदतु। अल कलिमतुल जदीदतु में तो बराह रास्त फॉलो करें ना। अल कलिमतुल जदीदतु क्या है? इसमें तो बराह रास्त फॉलो कर रहा है ना, वाहिद मुअन्नस ही है मौसूफ, तो वाहिद मुअन्नस सिफत। लेकिन यहाँ पे गैर आकिल की जमा की वजह से यहाँ वाहिद मुअन्नस है। अल कलिमातुल जदीदा का मतलब नए अल्फाज। इसी तरह आप पढ़ते आए अल जुमला, अल जुमलतुल आतिया होगा ना, आने वाला जुमला। इसकी जमा बनाए तो क्या होगी? अल जुमलु। इसके साथ भी क्या आएगा? अल आतिया। पढ़ते हैं ना, अल जुमल अल आतिया था, इस तरह आप पढ़ते हैं। हव्विल जुमल अल आतिया था, इसी तरह आप पढ़ते हैं। और वहां पे आगे जमीर भी आती थी, सुम मक्तुब हा, ऐसी आती थी ना। इकराइल जुमल अल आतिया था, आने वाले जुमलों को पढ़ें। सुम्मा फिर हव्विल हा, मिसाल के तौर पे। तो हव्विल हा का मतलब क्या है? हव्विल अल जुमल। ठीक है, हा की जमीर किसके लिए आती थी? वहां नसब की जमीर थी ना, अल जुमल के लिए आती थी। वाहिद जमा गैर आकिल की जमा के लिए जमीर की आती थी वाहिद मुअन्नस। इसी तरह आप पढ़ते आए हैं फिल अमाकिनिल खालियती। तो अल अमाकिन, अल मकान की जमा है ना, अल अमाकिन गैर आकिल की जमा है ना, इसे अल खालिया वाहिद मुअन्नस। ठीक है, तो ये कायदा है। ठीक, इसकी आपको मिसालें हर जगह मिल जाएंगी। फेल भी ऐसी होता है, फेल भी साथ आएगा तो वो भी इसी तरह वाहिद मुअन्नस फेल आएगा। अच्छा जी, अब दर्सुस सादिस आशरा, इसका मुताला कर लें। तो मुदर्रिस क्या कहता है? लिमन हादिहिल अक़लामु या मुहम्मद। लिमन हादल कलम होगा ना, कलम की जमा होगी अल अक़लाम। उसकी तरफ इशारा कैसे करेंगे? वाहिद मुअन्नस से। क्यों? क्योंकि गैर आकिल की जमा। अगर आकिल की जमा होती तो फिर उसको प्रॉपर फॉलो करवाते। तो लिमन हादिहिल अक़लामु या मुहम्मद, ऐ मुहम्मद ये कलम किसके हैं? ठीक है, हादिही यहाँ वाहिद मुअन्नस का माना नहीं दे रहा, गैर आकिल की जमा के साथ जमा ही का माना दे रहा है। जवाब क्या है? हिया। हिया की जमीर किसके लिए? जी, कलम के लिए नहीं है, अक़लाम के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए ना। कलम तो वाहिद है, उसके लिए हुआ ही आएगा। गैर आकिल की जमा के लिए, अक़लाम के लिए ही है। तो हिया ली, यानी हिया ली, वो मेरे हैं, मेरे हैं। ठीक है, या उस्तादु है उस्ताद। अल मुदर्रिस हिया जमीलतुन,
وہ خوبصورت ہے، جدن بہت، وہ بہت خوبصورت ہے. اب یہاں ہیا کس کے لیے؟ وہی اقلام کے لیے. جمیلتن بھی جو ہے وہ جمع، غیر عاقل کی جمع کو شو کر رہا ہے یہاں پر، یعنی اس کے ساتھ اس طرح استعمال ہوتا ہے. ترجمہ آپ جمع میں کریں گے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا. جیسے آپ اردو میں بھی واحد کرتے ہیں نا، مثلا آپ کہتے ہیں وہاں 150 بندہ تھا، ٹھیک ہے، آپ ایسے جملہ استعمال کرتے ہیں نا، فلاں جگہ پہ 200 بندہ تھا. تو وہاں بندہ تو یعنی بندے تھے نا اصلاً، تو کیا 200 بندے موجود تھے، 200 آدمی موجود تھے، جمع ہے. لیکن آپ کا زبان کا محاورہ کیا ہے کہ آپ اس کو واحد ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہر زبان میں اس طرح کے اسلوب موجود ہوتے ہیں. تو وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكِ أَهِيَ لَكَ، اور یہ نئی کتابیں کیا وہ تمہاری ہیں، ٹھیک ہے. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، یہ اس میں قاعدہ وہی اپلائی ہو رہا ہے. الکتب کے ساتھ اشارہ بھی ہادی ہی، اس کی صفت بھی الجدیدۃ، واحد مؤنث، اور یہ پورا مبتدا ہے. هَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، یہ پورا جملہ اسمیہ خبر ہے. اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں؟ محمد کہتا ہے لا نہیں، ہیا لحامد، وہ حامد کی ہیں. ہر جگہ جو ہیا کی ضمیر، واحد مؤنث کی ضمیر، اشارہ، صفت آ رہی ہے، سب کی سب غیر عاقل کی جمع کے لیے آ رہی ہے، اگرچہ وہ واحد میں مذکر تھے. المدرس این دفاترکم یا اخوان، اے بھائیو تم سب کے رجسٹرز کہاں ہیں؟ دفاتر، دفتر کی جمع. علی کہتا ہے ہیا، ہیا کس کے لیے آ رہا ہے؟ کس کے لیے آ رہا ہے؟ دفاتر کے لیے. دفتر کی جمع، دفتر واحد میں مذکر تھا، جمع بن گئی غیر عاقل کی، تو اس کے ساتھ واحد مؤنث. ہیا ہونا، وہ یہاں ہے، علی ھذا المکتب، اس میز پر. اب المکتب کے ساتھ ھذا ہی آئے گا کیونکہ المکتب واحد ہے. المکتب کی جمع بن جائے المکاتب تو کیا ہوگا؟ ھذہ المکاتب، ٹھیک ہے، وہ بھی غیر عاقل ہے نا. ہم کہتے ہیں تأمل الامثلۃ الآتیہ، پھر وہی مثال آ گئی، آنے والی مثالوں پر غور کریں. لفظ مثال غیر عاقل ہے نا، اس کی جمع کیا ہے؟ امثلہ. اس کے ساتھ دیکھ لیں، یہ جو حاضر مکتبی ہے تو یہاں حاضر، اچھا مکتبی وہ سنگولر ہے نا. میں نے کہا اگر مکاتب ہو جاتا نا پھر حاضی ہی ہوتا، ٹھیک ہے. تو ہونا کا مطلب ہے یہاں، یہاں ظرف ہے، ہونا کا وہاں، ٹھیک ہے، ظرف ہے یہ. تو تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کریں. تو الامثلۃ الآتیہ میں عرض کر رہا تھا کہ المثال لفظ جو ہے وہ واحد، یعنی واحد میں غیر عاقل ہے نا، اس کی جمع کیا بنی؟ الامثلہ. تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. تو کیا ہے؟ الآتیہ، الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کریں. اچھا جی، مفرد کیا؟ المفرد الجمع. ھذا طالب جدید، وہی اسلوب جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں کہ جو چیز آپ کو ٹیبل کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں اس کو وہ باقاعدہ جملے سے بنا کر اس کے استعمال دکھا کر سمجھاتے ہیں. واحد اور جمع. ھذا طالب جدید، یہ ایک نیا طالب علم. ھذا مبتدا، طالب جدید مرکب توصیفی خبر. اس کی جمع کیا ہوگی؟ ھؤلاء طلاب جدد، یہ نئے طلبہ ہیں. جمع بنائی پراپر طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ طالب کیا ہے؟ عاقل ہے. اس کی جمع جب بنے گی تو جمع مذکر والا صیغہ ہی آئے گا اس کے ساتھ. اور ہم من بیلجیکا، ہوا من بیلجیکا، وہ بیلجیم سے، تو ہم من بیلجیکا، وہ بیلجیم سے. پھر کہتا ہے ھذا کتاب جدید، واحد میں تو ایسی ہی ہوگا، یہ ایک نئی کتاب ہے. ہوا من بیلجیکا، وہ بیلجیم سے ہے، واحد مذکر تھا لیکن غیر عاقل. جمع بنی تو کیا ہو گیا؟ ھذہ کتب جدیدۃ، یہ نئی کتابیں ہیں. ترجمہ وہی ہوگا، ہیا من بیلجیکا، وہ بیلجیم سے ہیں، ٹھیک ہے. واضح ہو رہا ہے نا؟ ھذا الدرس سہل، اس کو بنائیں تو کیسے بنے گا؟ یہ درس آسان ہے. آپ کہیں یہ سب درس آسان ہے تو کیا جملہ بنے گا؟ هذه الدروس سهلة، هذه الدروس سهلة، یہ بنے گا، ٹھیک ہو گیا. تو حول المبتدا، مبتدا کو تبدیل کیجئے فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں. الجمل کے ساتھ کیا آیا؟ الآتیہ. الی جمع، جمع کی طرف. ھذا بیت، یہ گھر ہے. ھذہ بیوت، یہ گھر ہیں.
हादा नजमुन ये सितारा है, क्या होगा? हादिही नुजूमुन ये सितारे हैं। हादा दरसुन ये दर्स है। हादिही दुरूसुन ये दर्स हैं। हादा कलमुन ये कलम। हादिही ये कलम है। हादिही अकलामुन ये कलम है। हादा बाबुन ये दरवाज़ा है। हादिही अबवाबुन ये दरवाजे हैं। हादा नहरुन ये दरिया है। हादिही अनहारुन ये दरिया है। हमने कहा था अरबी में जो नहर का लफ्ज़ है उसका इतलाक दरिया पर ज़्यादा होता है, ठीक है। हादा जबलुन ये पहाड़ है। हादिही जिबालुन ये पहाड़ हैं। पहाड़ भी गैर अकेला है ना। हादा कल्बुन ये कुत्ता है। हादिही किलाबुन ये कुत्ते हैं। कुत्ता भी अगरचे जानदार है लेकिन गैर अकेला। हादा बहरुन ये समंदर है। हादिही बिहारुन ये समंदर है। ये सब के सब जमा मुकस्सर जिक्र की जा रही है। शुरू वाली दो किस पे थी? शुरू वाली तीन फुऊल के वजन पे, फिर अफ़आल के वजन पे, उसके बाद कौन से वजन पे? फ़िआल के वजन पे, जिबाल, किलाब, बिहार। अब फुऊल का वजन आया। हादा किताबुन ये किताब है। हादिही कुतुबुन ये किताबें हैं। हादा हिमारुन ये गधा है। हादिही हुमुरुन ये गधे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आप कहें हाउलाई हुमुरुन तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या जी क्या? अगर यहाँ आप जुमला बनाए हाउलाई हुमुरुन तो फर्क क्या पड़ेगा जुमले में? बड़ी जुमला बन जाएगा। शराबी है। वो खबर होता नहीं नहीं आ ही नहीं सकता ना हुमरुन के साथ। नहीं, अगर आ जाए तो जुमले में बलागत पैदा होगी। मसलन फिर उसका उससे मुराद क्या होगी? हुमर का मजाजी माना होगा ना फिर, यानी फिर हुमर से आप मुराद क्या ले रहे हैं? यानी हाउलाई से आप इंसानों ही की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसके बाद उनको हुमर कह रहे हैं। एक बलागी नुक्ता हो सकता है। मतलब मैं वैसे मतलब मैं वैसे अर्ज करता कि आप हुमर से मजाजी माना ले रहे होंगे, वो फिर डायरेक्टली फिर उसकी तरफ इशारा नहीं, इशारा आप इंसानों की तरफ करें हाउलाई, फिर उनकी खबर देने के हुमर। तो ये उस्लूब ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे उसका हकीकी माना मुराद है, मैं समझा नहीं इसका तर्जुमा फिर क्या बनेगा? तर्जुमा वही होगा ना, ये गधे हैं, लेकिन वो लिटरली गधे नहीं होंगे ना, वो तो इंसान होंगे ना। इशारा तो आपने आखिर की तरफ ही किया है ना, ठीक। मतलब इस तरह उस्लूब बदल सकते हैं, कायदा तो वही है। अगर किसी इंसान को गधा कहा जाए जी ये मुराद थी। ये कहना चाह रही हैं आप? जी ये कहना चाहिए। आप कहते हैं कि सारे गधे इकट्ठे हुए। उलाई का कर लें, आप ना करें। हाँ जी या उलाई। तो यहाँ पे बहरहाल क्या होगा? जी लेके हादिही हुमुरुन ये गधे हैं। हादा सरीरुन ये पलंग है। हाउलाई सॉरी हादिही सुरूरुन ये पलंग हैं। हादा दफ्तरुन ये रजिस्टर है। हादिही दफातिरु ये रजिस्टर्स हैं। दफातिरु जो जमा है ये गैर मुनसरिफ जमा है, तनवीन नहीं आती। मफाइलू का वजन है, ठीक है, या फ़ाइलू भी कहते हैं, फ़ाइलू भी कहते हैं, फ़ाइलू कहते हैं। हादा मकतबुन ये मेज़ है। हादिही मकातिबु ये मेज़ हैं। हादा फुंदुकुन ये होटल है। हादिही फनादिकु ये होटल्स हैं। ये सब के सब जमे कौन सी हैं? गैर मुनसरिफ हैं, ठीक है। ये हम आगे कायदा पढ़ भी लेंगे। ऐसी जमा जिसके दरमियान में कहीं अलिफ हो और उसके बाद कम से कम 2 हुरूफ हों तो ये वज़न जो बनता है ये गैर मुनसरिफ हो जाता है, ठीक है। दफातिर एक जमा है, इसके दरमियान में अलिफ मौजूद है, उसके बाद 2 हुरूफ हैं, 2 हों या कम से कम 2 हों, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो गैर मुनसरिफ लेकिन हैं सारे ये वो अपना मुकस्सर ही है। सालिम में तो खास पैटर्न है ना, ऊना ईना या आतुल, उसके अलावा तो सालिम नहीं होता। मुकस्सर ऐसी जमा मुकस्सर जिसमें दरमियान में कहीं अलिफ हो और उसके बाद चेंज हो रहा है जाके दफातिरु से दफातिरु। हाँ, दफातिरु मकातिबु फनादिकु इन तीनों में क्या है? एक ही वजन है ना। सेंटर में अलिफ है और अलिफ के बाद कम से कम 2 हुरूफ होने चाहिए। 3 भी हो ना किसी में, मफातीह होता है, जैसे मफातीह उसमें अलिफ के बाद 3 है तो वो भी गैर मुनसरिफ होता है।
हादिही साअतुन ये घड़ी है, हादिही साअतुन ये घड़ियां हैं, हादिही सय्यारतुन ये गाड़ी है, हादिही सय्यारातुन ये गाड़ियां हैं, ठीक है। और पहले हादिही किसके लिए आ रहा है, वाहिद मुअन्नस के लिए बाकायदा फॉलो करते हुए, बाद में किसके लिए आ रहा है, जमा गैर आकिल की जमा की वजह से आ रहा है। हादिही तायरतुन ये परिंदा है मुअन्नस, हादिही तायरातुन ये परिंदे हैं मुअन्नस। ज़ालिका नजमुन वो सितारा है, ज़ालिका से क्या आएगा, तिल का नुजूमुन, उलाई का नहीं, तिल का नुजूमुन वो सितारे हैं, तिल का सय्यारतुन वो गाड़ी है, तिल का सय्यारातुन वो गाड़ियां हैं, तिल का सय्यारातुन वो गाड़ियां हैं, जमा सर सालिम। इसका जो सवाल है वो जरा बोल दीजिएगा, इसको मेन विद्यार्थी में जो है हव्विलिल मुब्तदा, मुब्तदा को तब्दील करें, फी कुल्लिन हर एक में से, मिनल जुमलिल आतियती आने वाले जुमलों में से, इला जमइन जमा की तरफ, मुब्तदा को तब्दील करें हर एक जुमले में, आने वाले जुमलों में से हर एक में, आने वाले जुमलों में से हर एक को, हर एक में हर एक में मुब्तदा को जमा की तरफ, जमा की। अच्छा जी, अशिर इशारा कीजिए, इलल अस्माइल आतियती आने वाले अस्मा की तरफ। अल अस्मा इसम की जमा, इसम क्या है, गैर आकिल, उसके साथ सिफत क्या आएगी, अस्मा के साथ, उसकी जमा के साथ अल आतियती वाहिद मुअन्नस बोलता लगा के, इलल अस्माइल आतियती इशारा कीजिए आने वाले अस्मा की तरफ, बिस्मि इशारतिन मुनासिबिन लिल करीबी, मुनासिब इसमें, करीब के मुनासिब इसमें इशारा के जरिए। वो क्या, हादा हाजी और हाउलाए, हाजा वाहिद मुज़क्कर की तरफ है करीब में, अब यहाँ क्या होगा, हाजा वाहिद मुज़क्कर के लिए करीब में, हाउलाई जमा मुज़क्कर के लिए है या जमा मुअन्नस के लिए है, दूर में सॉरी करीब में, कब, जब वो जमा आकिल की हो, और हाजी ही वाहिद मुअन्नस के लिए भी है करीब में, और गैर आकिल की जमा मुअन्नस की, गैर आकिल की जमा के लिए भी है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, करीब में, ठीक है। तो हादा रजुलुन ये आदमी है, हाउलाई रिजालुन क्योंकि गैर आकिल की जमा नहीं, आकिल की जमा है, हादा कल्बुन ये कुत्ता है, हादिही किलाबुन ये कुत्ते हैं, हादिही दुरूसुन ये दर्स हैं। आए क्या आएगा, मुदर्रिसून के साथ, हाउलाई मुदर्रिसूना ये असातिज़ा हैं, क्योंकि वो आपके ठीक है। आगे अखवाती के साथ क्या आएगा, हाउलाई अखवाती, हाउलाई अखवाती ये मेरी बहनें हैं। आगे क्या आएगा, अकलाम के साथ, हादिही अकलाम, हादिही अकलामुन ये कलम है। किताब के साथ ये अकलाम, हादिही अकलाम है, अकलामुन मुनसरिफ है ना, हादा किताब, ठीक है, ठीक है। हाजा किताबुन ये किताब है, हादिही सय्यारातुन, हादिही सय्यारातुन, हादिही सय्यारातुन ये गाड़ी है, ठीक है। हादा हिमारुन ये गधा है, हादिही कुतुबुन ये किताबें हैं, किताबें हैं, ठीक है। हादिही हुमुरुन ये गधे हैं, हादिही आइनुन ये आंख है, लेकिन यहाँ हादिही वाहिद मुअन्नस फॉलो करते हुए आ रहा है, हादिही आइनुन ये आंख है, आंख मुअन्नस है ना, वो आज़ाद जो जोड़े की शक्ल में मुअन्नस होते हैं। ये इन सारों में जो फर्क है, यानी ये जो अभी तक अपने तौर पे बोले हैं, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब क्या ताम, फर्क है? मुरक्कब नाकिस नहीं है, सब मुरक्कब ताम है, जुमला इस्मिया है ना। हादिही अयून और उयून के साथ भी हादी ही आएगा, लेकिन वो गैर आकिल की जमा की वजह से आएगा। हादिही तबीबतुन ये भी ठीक है, ये दूसरी तरह ही है जैसे पहला था। हादिही तबीबतुन ये डॉक्टर है, हाउलाई तबीबातुन ये डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स, यहाँ जो है वो हादी ही नहीं आएगा, लेडी डॉक्टर्स आकिल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हाजा जो है वो तो सिर्फ वाहिद मुज़क्कर के लिए, और इसी तरह ज़ालिका भी, लेकिन अगले में ज़ालिका आया। इसी तरह
ہاؤلائی جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، کب؟ جب وہ جمع عاقل کی ہو. اور ہی اس کے دو استعمالات ہیں، ایک تو سادہ ہے واحد مؤنث کے لیے، دوسرا کیا ہے جمع کے لیے جب وہ غیر عاقل کی ہو، چاہے مذکر چاہے مؤنث. اسی طرح تل کا بھی، اور اولائی کا جو ہے وہ ہاؤلائی کے پیرالل میں. تو اشر اشارہ کیجئے الی الاسماء الآتیتی آنے والے اسماء کی طرف، بسم اشارت مناسب للبعیدی مناسب اسم اشارہ کے ذریعے دور کے لیے. ذالک تلک اولئک، اشارہ کریں آنے والے اسماء کی طرف ماں کی طرف دور کے مناسب اسم اشارہ کے ذریعے. دور کے مناسب اشارہ کی اس میں اشارہ کی اسم اشارہ کے اس میں اشارہ کی. ٹھیک ہے. تو ذالک طالبن وہ طالب علم ہے، اولئک طلاب وہ طلبہ ہیں، ذالک نجم وہ ایک ستارہ ہے. نجم میں جیم ہم نے کہا تھا ساکن ہوتا، نجم نہیں نجم. ذالک تلک نجوم، تلک نجوم وہ ستارے ہیں. لیکن یہاں تلکا کیوں آیا یہاں تو اچھا وہی قاعدہ لگا نا، غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تلک بنتن وہ لڑکی ہے، اولئک بناتن وہ لڑکیاں ہیں، بنت عاقل ہے. ٹھیک ہے. تلک دراجتن وہ سائیکل ہے، تلک دراجاتن وہ سائیکلیں ہیں. ٹھیک ہے، دور کا کرنا نا. تلک دراجاتن وہ سائیکلیں ہیں، یہاں تلک غیر عاقل کی جمع کے ساتھ آئے. ذالک سریرن وہ پلنگ ہے، تلک سرورن وہ پلنگ ہیں. تلک دجاجتن یہاں فالو کر رہا ہے پراپر، وہ مرغی ہے. تلک مدرستن یہاں بھی پراپر فالو کر رہا ہے، وہ استانی ہے. اولئک مدرساتن وہ استانیہ ہیں، یہاں بھی پراپر ہی فالو کر رہا ہے، قاعدہ وہ والا اپلائی نہیں ہوگا، عاقل کا ہے. ذالک حاجن وہ حاجی ہے، اولئک حجاجن وہ حاجی ہیں. ذالک مسجدن وہ مسجد ہے، تلک سیاراتن وہ گاڑیاں ہیں. آگے وہ ٹیبل بنا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح جملہ بنا کر اسماء الاشارتی للقریبی، آگے بریکٹ میں لکھا ہے العاقل، اسماء الاشارتی للبعیدی العاقل. پھر کیا ہے اسماء الاشارتی للقریبی غیر العاقل، اور اسماء الاشارتی للبعیدی غیر العاقل. ٹھیک ہے. تو قریب عاقل کے لیے کیا ہے ھذا طالب، ہاؤلائی طلاب یہ طالب علم ہے، یہ سب طالب علم ہے. ھذہ طالبۃ ہاؤلائی طالبات یہ طالبہ ہے، یہ سب طالبات ہیں. ذالک طالب وہ طالب علم ہے، اولئک طالبات وہ سب طالب علم ہیں. تلک طالبۃ وہ طالبہ ہے، اولئک طالبات وہ طالبات ہیں. غیر عاقل کے لیے قریب میں کیا ہے ھذا بیت یہ گھر ہے، ھذہ بیوت یہ گھر ہیں. ھذہ سیارۃ یہ گاڑی ہے، ھذہ سیارات یہ گاڑیاں ہیں. دور کے لیے غیر عاقل میں کیا ہے ذالک بیت وہ گھر ہے، تلک بیوت وہ گھر ہیں. تلک سیارۃ وہ گاڑی ہے، تلک سیارات وہ گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. اگلے 10 میں بھی یہی قاعدہ تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں، بالکل چھوٹا سا ہے جتنا ہو گیا ٹائم میں، کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. خاصا ہو گیا جی، پورا چیپٹر پڑھ لیا ہم نے آج. یہی اگلے 10 کا بھی موضوع ہے. پورا چیپٹر پڑھ لیا جی، ختم ہو گیا. تو رہ ہی اب تو سارے 7 چیپٹر رہ گئے ہیں. 7 کتنے 16 17 18 19 20 21 22 سارے چھوٹے چھوٹے میں نے دیکھے. ہاں ایک ایک دن کے چیپٹر چھوٹے ہیں. ہاں لیکن وہ نا اصل میں ویسے ہاں ٹھیک ہے، کہہ تو ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا جی بعد میں بیٹھ کے ریوائز بھی کر لینا، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تو چیز تھوڑی سی دماغ میں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یعنی یہ کر دیں کل تو اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا پرسوں، ایک دن میں یہ ہو جائے، ایک دن میں یہ ہم نے شیڈول سے پہلے کر لینا انشاءاللہ. ایک دن میں یہ ہو جائے انشاءاللہ. اگلے ہفتے میں یعنی آپ کے 20 ہو جائیں، 21 20 ہو گئے. میں تو پتہ نہیں چلنا جیسے روزے آخری دن گزرتے ہیں نا جلدی جلدی. ہاں اصل میں نا آخر میں ایک ہفتہ چھوڑنا بھی ہے نا، ٹیسٹ لینا بھی ہے پوری کتاب کا، اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. ایک دن ہمارا پچھلے ٹیسٹ کو ڈسکس کرنے میں بھی لگے گا. چلے ٹھیک ہے، فی الحال یہی رکھتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا.
कोई सवाल है तो पूछ लें। अब ये कायदा आपको ना जगह जगह नज़र आ जाएगा, मुख्तलिफ जी बिल्कुल कुरान मजीद में भी नज़र आएगा और बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल जो है वो आपको बस उसको देख लेते हैं ना जी नज़र आ जाएगा। अगले दर्स का भी यही मौजूद है इंशाल्लाह, यानी कोई नया कायदा नहीं है, उसको वो जुमला इस्मिया में मश्क करवा। अच्छा, ये जो चीज होती है जी कि हर जुमले में चाहे सिफत मौजूफ हो, चाहे मुरक्कब जारी हो, चाहे वो मुरक्कब इशारी हो, हर एक में ऐसे ही होगा ना। जारी में तो नहीं, जारी में तो नहीं, मतलब जहाँ पे जिन्स और अदद फॉलो होनी है ना। मुरक्कब जारी में तो एक हरफ जार एक मजबूर है ना, जहाँ जिन्स और अदद, जहाँ जिन्स और अदद में फॉलो करना है वहाँ पर। ये कौन कौन से मुरक्कब इजाफी है? इजाफी में भी नहीं है ना लाजिम, यानी मुरक्कब तौसीफ़ी में फॉलो होता है, जुमला इस्मिया में फॉलो होता है, इसके अलावा इसमें इशारा में फॉलो होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ज़मीर कोई लाएं तो वो होती है, और अगर कोई फेल लेके आए वो भी होगा। तो ये लिखा नहीं बोले आप। हाँ, मुरक्कब तौसीफ़ी में जुमले इस्मिया आपने बताया, जुमला मुरक्कब तौसीफ़ी और इसमें इशारा, इसमें इशारा, इसके अलावा ज़मीर, ज़मीर किसी भी रफ़ा की हो, नज़ब की हो, जर की हो, हर केस में, और फेल, और फेल, फेल माजी हो, मुज़ारे हो। और आगे लिख देते हैं फेल, जहाँ जिन्स और अदद हाँ में मुताबिकत होती है, वहाँ ये वहाँ ये अप्लाई। हाँ, मेरे जहन में ये 5 ही आ रहे हैं गालिबन, और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और भी हो तो वो ठीक है, इस कायदे के तहत आ रहा हो तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा है कि ये जुमला इस्मिया मुरक्कब तौसीफ़ी, इसमें इशारा, ज़मीर और फेल, जहाँ जिन्स और अदद में मुताबिकत होती है वहाँ पर अप्लाई होगा, वहाँ पर अप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, इसको दोहरा लें इंशाल्लाह, फिर हम आगे कंटिन्यू। कल क्लास होगी जी? कल क्लास कर ली जाए? कर ले जी, कर लें कल क्लास, बाकी भी बता कर दें। ले सर, कर ले कर ले कर ले। हाँ, हमारी वैसे रहती है ना, एक मेकअप रहती है हमारी, ऐसा ही है ना, 2 छुट्टियाँ हुई थी ना। ठीक है, कल कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है, टाइम कल बताएंगे। हाँ, यही होगा टाइम, ईशा के बाद ही। ईशा से पहले तो क्लास है ना आपकी क्लासेस? पहले तो वो उनकी आदत सबने लेनी होगी। हाँ, ईशा के बाद फिर हम इंशाल्लाह। चलिए ठीक हो गया। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।